This program is sponsored by شراکت داری سے کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے تعاون پر یقین رکھنے والی رفاہی تنظیم امریکن پاکستانی ایڈوکیسی گروپ کرونا وائرس کے مشکل دور میں بھی بغیر کسی رنگ، نسل اور مذہب کے ضرورت مند افراد کی خدمت۔ رمضان شریف میں خدمات کی لازوال مثال، مایوسی کے اس دور میں امید صبح نو۔ امریکن پاکستانی ایڈوکیسی گروپ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی اس آیت میں ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ رمضان المبارک کو اگر ٹائٹل دینا چاہیں تو کیا دیا جا سکتا ہے؟ تو وہ صبر کا ٹائٹل دینا زیادہ مناسب ہے۔ وَهُوَ الشَّهْرُ الصَّبْرِ، حدیث پاک میں آتا ہے یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یعنی جن چیزوں کا اجر انکاؤنٹیبل ہوتا ہے، جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، تو ایک تو جو لوگوں کو معاف کرے گا، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے اوپر ہے، یعنی وہ انکاؤنٹیبل ہے۔ اسی طرح جو صبر کرے گا مصیبتوں پر، مشقتوں پر، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ان کا اجر بھی اللہ بغیر حساب کتاب کے انہیں دیں گے۔ یہ جو صبر ہوتا ہے، صبر کے لغوی معنی ہے روکنا، اور صبر کی تین قسمیں ہیں۔ ایک ہے صبر علی المصیبہ، کہ آپ کو کوئی مصیبت پہنچی، وہ بیماری کی صورت میں ہے، وہ مالی نقصان ہے، وہ جانی نقصان ہے، وہ کوئی حادثہ ہے، آپ نے اس پہ صبر کر لیا، یہ صبر علی المصیبت ہے۔ اور وہ مصیبت چھوٹی ہو کہ بڑی، سپوز اگر کسی کا انتقال ہو جائے، بڑی مصیبت ہے، آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ اگر چھوٹی مصیبت، لائٹ چلی گئی، اندھیرا ہو گیا، آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے، اس پر آپ کو اجر ملے گا۔ اور دوسری قسم ہے صبر علی الطاعات، کہ نیکیوں پر اپنے آپ کو جما دینا، یعنی رمضان کا چاند نظر آیا، مسجدیں بھر گئی، عید کا چاند نظر آیا، مسجدیں خالی ہو گئی، ایسا نہ ہو۔ یہ جو ہم مسجد میں آئے ہیں تو رمضان کے بعد بھی آتے رہیں، یہ جو ہم نے رمضان میں قرآن کی تلاوت شروع کی تو رمضان کے بعد بھی کرتے رہے، کنٹینیو کریں۔ یہ جو رمضان میں ہم صدقہ اور خیرات اور چیریٹی اور ڈونیشن کر رہے ہیں تو رمضان کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے۔ رمضان میں اگر ہم کسی حد تک گناہوں سے بچ رہے ہیں تو رمضان کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے۔ اس کو آپ استقامت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور استقامت یعنی ڈٹ جانے والوں کے لیے قرآن کا اعلان کیا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ کہ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ ڈٹ گئے، پھر مصیبتیں آئی، پریشانیاں آئی، دھمکیاں ملی اور ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، لیکن وہ ڈٹ گئے، جم گئے، تو فرشتے خوشخبری لے کے نازل ہوں گے، غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، تمہیں اس جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ اللہ فرماتے دنیا اور آخرت میں ہم تمہارے حمایتی اور مددگار ہیں، جو چاہو گے ملے گا، جو مانگو گے پیش کیا جائے گا، تم اللہ کے مہمان ہوگے۔ اور مہمان کی بھی تین قسمیں ہوتی ہیں۔
ایک وہ مہمان ہوتا ہے کہ راہ چلتے ہوئے ملاقات ہو اور ہم اس کو بس کھڑے کھڑے چائے پانی پلا کر ٹرخا دیں، اور جو زیادہ قریبی ہوتا ہے اس کو گھر لے جاتے ہیں اور نوکر اور خادم کو کہتے جی چیزیں سرو کی جائے، اور جو اس سے زیادہ دل کے قریب ہوتا ہے اس کو اپنے ہاتھ سے سرو کرتے ہیں۔ جنت میں بھی یہی نظارہ ہوگا کہ جو چھوٹے درجے کے جنتی ہوں گے تو اللہ فرمائے گا کہ بھائی خود جا کر پی لو، وہ خود جا کر وہ جنت کی نہروں سے جو ہے وہ پئیں گے، اور جو زیادہ اللہ کے قریب ہوں گے یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب و اباریق، جنت کی حوریں اور غلمان انہیں سرو کریں گے، اور جس کا مقام اللہ کے ہاں بہت اونچا ہوگا، جو مقرب ہوگا، جو ولی ہوگا، تو فرمائے سقاہم ربہم شرابا طہورا، اللہ اپنے ہاتھوں سے انہیں جنت کی شراب پلائے گا۔ تو یہ نعمتیں کس کو ملے گی؟ جو دنیا میں صبر کرے گا۔ اب بدقسمت یہ کہ سب سے زیادہ جھگڑے بھی رمضان میں ہوتے ہیں۔ جو صبر کا مہینہ ہے جس کا ٹائٹل ہی شہر الصبر تھا، جھگڑے بھی اس میں سب سے زیادہ، بے صبری کا مظاہرہ بھی اسی میں سب سے زیادہ ہو رہا ہے۔ فروٹ والا لڑ رہا ہے، ریڑھی والا لڑ رہا ہے، گاڑی والا لڑ رہا ہے، یعنی گھر میں بچے شور کرتے ہیں تو فوراً ہمارا پارا چڑھ جاتا ہے اور جھگڑے ہوتے ہیں۔ حالانکہ حدیث پاک میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صابک احد، کوئی تم سے اگر رمضان میں جھگڑتا ہے، گالی دیتا ہے، تو اس سے کہو انی صائم، میرا تو روزہ ہے۔ اٹ مینز کہ روزہ الگ چیز ہے، گالی الگ چیز ہے۔ گالی ویسے بھی گناہ ہے، یعنی زیادہ لوگ جو جہنم میں گریں گے وہ زبان کی وجہ سے گریں گے۔ حصائد والسنتہم، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ املک علیک لسانک، کنٹرول یور ٹنگ، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ 22 ویلر ٹرالر کو بریک لگانا آسان ہے، زبان کو بریک لگانا مشکل ہے۔ یعنی دنیا میں جتنے جھگڑے ہو رہے ہیں پیچھے زبان ہے۔ میاں بیوی کا جھگڑا ہوا، بات طلاق تک پہنچ گئی، زبان ہے۔ استاد اور شاگرد میں جو ہے وہ بدزنی پیدا ہوئی، وجہ زبان بنی۔ پڑوسی جو ہے وہ آپ کا دشمن بن گیا آپ کی زبان کی وجہ سے۔ آپ کا اپنا بھائی آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں، آپ کی زبان کی وجہ سے۔ اسی لیے کہا چھری کا، تیر کا، تلوار کا زخم تو بھر جاتا ہے، لیکن زبان کا زخم وہ ہمیشہ ہرا رہتا ہے۔ چھری کا، تیر کا، تلوار کا زخم تو بھرا، لگا جو زخم زباں کا رہا وہ ہمیشہ ہرا۔ علماء نے کیا نکتہ لکھا کہ یہ جو زبان ہے، آپ پورے جسم میں زبان کا سائز دیکھیں، چھوٹا سا ہے، تو جتنا اس کا سائز ہے اتنا ہی اس کا استعمال کم ہو، اور اس زبان کو قابو کرنے کے لیے اللہ نے 32 دانتوں کے تالے اور 2 ہونٹوں کا دروازہ دیا ہے۔ کان اللہ نے 2 دیے تو زبان 1۔ سننا زیادہ ہے، بولنا کم ہے، دیکھنا زیادہ ہے، بولنا کم ہے، سوچنا زیادہ ہے، بولنا کم ہے۔ سب سے زیادہ جو حکیم اور حکمت سے بھرپور ہوتا ہے من سمت نجا، جتنا خاموش رہا نجات پا گیا۔ تو یہ جو صبر ہے، اس صبر پر کیا ملتا ہے؟ صحابہ نے کیسے صبر کیا؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، آپ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، آپ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، آپ کی پریکٹیکل لائف ہمارے سامنے۔ آپ نے صرف تھیوری نہیں بتائی، آپ نے پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، 6 سال کی عمر میں والدہ انتقال کر گئی، 8 سال کی عمر میں دادا بھی چل بسے، اور پھر اس کے بعد نبوت ملنے کے بعد آپ کی رفیقہ حیات خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور آپ کے چچا ابو طالب بھی دار فانی سے دار بقا کی طرف منتقل ہو گئے۔ پھر 3 سال تک آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، پھر آپ کے اوپر سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجری ڈالی گئی، طائف میں آپ پر پتھروں کی بارش کی گئی، احد میں آپ کے چاند سے حسین چہرے کو زخمی اور موتی سے حسین دانت کو شہید کیا گیا، اور آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی، اور آپ کے بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، آپ کے خباب کو آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا، آپ کی سمیہ کو دولخت کیا گیا، آپ کی زنیرہ کو آنکھوں کے تانے ملے، آپ کے ابو فقیہ کی پسلیاں توڑی گئی، آپ کے عمار اور یاسر کو مشق ستم بنایا گیا،
آپ کے ابن مسعود کو بھرے مجمع میں سورہ رحمان سنانے پر مار کھلائی گئی، آپ کے صدیق اکبر کو لہو لہان کیا گیا، یعنی پھر آپ کو آپ کے آبائی وطن سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ یہ کم قربانیاں ہیں۔ ایک صحابی رسول ہے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، پاؤں زخمی ہو گیا اور وہ سڑ گیا، آج کل کی اصطلاح میں آپ کہہ سکتے کینسر ہو گیا۔ طبیب اور ڈاکٹر نے کہا بھائی پاؤں کاٹنا پڑے گا، وہ راضی ہو گئے، اور پاؤں کٹوانے کے بعد اس پاؤں کو پکڑ کر اللہ کو حاضر ناظر کہنے لگے، اللہ آپ گواہ ہیں اس پاؤں سے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے ایسا صبر کیا کہ وہ دنیا کے لیے ایک مثال بن گئے، عقل دنگ رہ گئی، تاریخ اس کی مثال لانے سے قاصر ہے، ایسا مثالی صبر۔ اور اس صبر پر پھر اللہ نے انہیں نوازا بھی، فرمایا جس کی اللہ بینائی لے لے دنیا میں اور وہ اس پر صبر کر لے، اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے، اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح عمر بن جموح رضی اللہ عنہ جو پاؤں سے لنگڑے ہیں، لنگڑا کر چلتے ہیں لیکن میدان جہاد میں گئے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری بیٹیوں کو میں نے سورہ واقعہ سکھا دیا ہے، وہ اس کو پڑھتی رہے گی، صبر کرتی رہے گی، اللہ کبھی ان کے اوپر فاقہ جو ہے وہ مسلط نہیں کرے گا۔ ایمان اور یقین کی اس منزل پر، اس کیفیت پر، اس لیول پر تھے کہ ہم اس کو امیجن نہیں کر سکتے۔ یہ ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی تربیت کی برکات تھی جو صحابہ کی زندگیوں میں ظاہر ہو رہی تھی۔ تو ہم بھی کم از کم اس رمضان میں اگر یہ عزم کر لے کہ ہم نے صبر کرنا ہے، مثال کے طور پر اب افطاری سے 10-15 منٹ پہلے شیطان پورا زور لگائے گا کہ ہم سے غیبت ہو جائے، چغلی ہم کر لے، کوئی جھگڑا کر لے، کوئی گالی، کوئی بیہودہ گوئی کر لے، کوئی رشوت اور حسد اور کینہ اور بغض، کسی طرح ہم سے گناہ ہو اور ہمارے روزے کا ثواب ضائع ہو جائے۔ یہ جو ہم روزے میں غیبت اور چغلی کر رہے ہیں، تو حدیث میں آیا کہ بہت سے روزہ دار ان کا روزہ ان کو بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں دیتا، روحانیت ختم ہو جاتی ہے، جو اجر اور ثواب مرتب ہوگا وہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رمضان المبارک میں خصوصاً ہم صبر کریں۔ قرآن کریم میں 30ویں پارے میں جو سب سے چھوٹی صورت ہے والعصر، زمانے کی قسم اللہ نے کھائی ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے پورے قرآن کو سمرائز کر کے اللہ نے اس صورت میں رکھ دی، یعنی وہ کہتے ہیں نا سم اپ کر دیا۔ سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے 4 لوگوں کے، آمنو جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات جنہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق حق کی ایک دوسرے کو تلقین اور پرچار کرتے رہے، وتواصوا بالصبر اور صبر کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے۔ تو ہم صبر کریں اور صبر کی تلقین اور پرچار کریں گے۔ رمضان المبارک کے اس مہینے میں اگر اس ایک عادت کو ہم اپنا لیتے ہیں اور اس کو پختہ کر لیتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کر دیتے ہیں، آپ کے بہت سارے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے۔ آج جھگڑا ہے اسی بات پہ صبر نہیں ہے۔ قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعہ اللہ بما آتا، تحقیق کامیاب ہوا وہ شخص جو اسلام لایا، جس کو بقدر کفایت روزی ملی اور اس نے اس پر قناعت کی۔ محمد ابن منکدر رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، بیٹے کا انتقال ہو گیا، ہاتھ بھی ٹوٹ گیا، جان پہ بھی آئی، اولاد پہ بھی آئی، تو لوگ ان کے پاس اظہار ہمدردی اور تعزیت کے لیے آئے۔ وہ کہنے لگے میں تو اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ تو پوچھا اس حال میں بھی شکر؟ کہنے لگے ہاں، میرے 7 بیٹے تھے، ایک کا انتقال ہوا، 6 تو باقی ہے۔ میرے 2 ہاتھ 2 پاؤں تھے، ایک ہاتھ ٹوٹا ہے، ایک ہاتھ اور 2 پاؤں تو سلامت ہے۔ اللہ سارے بھی تو لے سکتا ہے۔ تو جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں اس کا استحضار کریں گے، تب ہمیں شکر کا جذبہ بھی آئے گا اور صبر بھی آئے گا۔ اور اگر ہم دینی ماحول سے دور رہیں گے اور مثال کے طور پر دنیاوی اعتبار سے
ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور گیدرنگ ہوگی جو سٹیٹس میں ہم سے بہت آگے ہیں یا دنیاوی آسائشیں ان کے پاس زیادہ ہیں، تو پھر ہم کبھی بھی صبر اور شکر نہیں کریں گے، ہم ہر وقت جو ہے وہ دوڑ میں لگے رہیں گے دیوانوں کے۔ اور اگر دنیاوی اعتبار سے ہم اپنے سے نیچے اور کم تر لوگوں کو دیکھیں گے، سپوز میرے پاس گاڑی ہے تو اس کے پاس بائک ہے، اس کے پاس تو گاڑی بھی نہیں۔ اگر میرے پاس بائک ہے تو کچھ لوگ ایسے جن کے پاس سائیکل ہے، اگر میرے پاس سائیکل ہے تو کچھ لوگوں کے پاس سائیکل بھی نہیں، اگر میرے پاس سائیکل بھی نہیں، پاؤں تو سلامت ہے، کچھ لوگوں کے پاس تو پاؤں بھی نہیں۔ اسی طرح اگر میں اپنے گھر میں ہوں تو لوگوں کے پاس اپنا گھر نہیں، وہ کرائے میں ہیں، اگر کوئی کرائے پر رہ رہا ہے وہ ان کو دیکھے جن کے پاس جھونپڑی ہے۔ تو جب دنیاوی اعتبار سے اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں گے تو پھر صبر ہمیں خود بخود آ جائے گا، اور صبر آنے سے آپ کی زندگی جنت کا نمونہ بن جائے گی۔ رمضان المبارک میں جہاں بہت سی عبادات کرتے ہیں، صبر کرنے کی بھی پریکٹس شروع کر دیں، صبر کی بات کرتے رہیں، پرچار کرتے رہیں، انشاءاللہ جتنا صبر آئے گا تو شکر بھی آئے گا، اور شکر پر اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں ضرور بضرور تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔